بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ عرب شریف کی زمین پر حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اور وہ متبرک مقامات جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے بھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے۔ متبرک مقامات کو گرا دیا گیا، حالانکہ دنیا کے اندر ہر ملک، ہر مذہب اپنے ہسٹریکل جو پلیسز ہیں، مقامات ہیں، ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن بڑی ہی تعجب کی بات ہے کہ جو مکہ اور مدینہ پر فی الوقت قابض ہیں وہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کافر جائے اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے شکل کا یا اس کے نام کے روڈ بنائے جاتے ہیں، اس کے شکل کے بت بنانے کے بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے مزار تھے وہ گرا دیے گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو گرا دیا گیا اور بہت سارے متبرک مقامات کو گرا دیا گیا۔ جب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے بھائی یہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو وہ ایک حدیث کا، ایک روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے، چلتے ہیں سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ناسحہ ستہ میں موجود ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، کسی میں بھی یہ موجود نہیں۔ دو کتابوں میں یہ روایت صحاح ستہ کے علاوہ ملتی ہے، ایک تو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور ایک طبقات ابن سعد میں، سند تقریباً دونوں کی ملتی ہے۔ اب روایت ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے۔ یہ میرے سامنے مکتبہ شاملہ میں مصنف ابن ابی شیبہ کھلی ہے، حدیث نمبر 7545 فی صلاتی عند القبر، یہ جو باب کا نام ہے، عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا معاذ بن معاذ قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا يأتون الشجرة التي بوجع تحتها قال فأمر بها فقطعت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہیں خبر دی کہ وہ درخت جس کے نیچے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی جس درخت کا ذکر ہے، لوگ اس کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ دیا جائے، تو وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ اب جو متبرک مقامات کو گراتے ہیں وہ یہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت گرا دیا، کاٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو وہاں پر کام کرتے تھے وہ بدعت تھا، وہ شرک تھا، وہ فضول میں برکتیں لیتے تھے، وہ برکت والی جگہ نہیں تھی۔ حالانکہ اگر اس حدیث کی سند کی طرف دیکھا جائے، تعجب اس بات کا ہے، لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، صحیح حدیث ہم استعمال کریں گے، لائیں گے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث پر، حالانکہ جب اس حدیث کی سند کی طرف دیکھا جائے تو حدیث کی سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور جو حدیث منقطع ہوتی ہے، جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو، وہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث کا حوالہ پکڑ کر اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اتنی بڑی جسارت کی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے سند سنی، اخبرنا ابن عون عن نافع، کہ حضرت نافع فرماتے ہیں قال بلغ عمر بن الخطاب، حضرت نافع فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، کیا حضرت نافع کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی یا نہیں؟ حضرت نافع کی ملاقات، میرے پاس ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اور اس میں حرف نون
جہاں راویوں کا ذکر ہے نون کے، من اسمہ نافع، جس کا نام نافع ہو، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 414 ہے۔ یہاں فرماتے ہیں قال احمد بن حنبل نافع عن عمرہ منقطع، نافع سے حضرت عمر سے جو حضرت نافع نے جو روایت کی ہے یہ اتصال والی نہیں بلکہ منقطع ہے، کیونکہ حضرت نافع کی ملاقات حضرت عمر سے نہیں ہوئی۔ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ضعیف حدیث پکڑ کر اتنے اتنے بڑے کام کر دینا، اتنی اتنی جسارت کر دینا۔ اور دوسری بات بھائی، اگر بالفرض ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں کہ بھائی کہہ دیجیے حدیث صحیح ہے بالفرض، تو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، یہ حضرت عمر والی حدیث صحیح بخاری کے احادیث کے معارض آ رہی ہے۔ بخاری کا نام لیتے ہیں، جب بخاری اپنے خلاف آ جائے تو چھوڑ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ مختصر یہ عرض کرتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا وہ درخت وہ نہیں تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی۔ جی ہاں، وہ درخت کیوں کہ حضرت عمر تو تبرکات لینے والے ہیں حضور سے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت پر نازل ہوئی کہ آپ کی یہی تمنا تھی کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کیوں؟ تبرک کے لیے۔ اور صحابہ کرام کا برکت لینا تو بہت واضح ہے، جیسا کہ ہم نے ایک دوسرے کلپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے حضور کے منبر کو ہاتھ لگاتے پھیرتے پھر اپنے چہرے پر ملتے، یہ تبرک ہی تو ہے۔ بہرحال دوسرا ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس درخت کو کاٹا تھا وہ درخت یہ والا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور درخت تھا۔ اب سنیے، حدیث بخاری کی ہے۔ حدثنا محمود حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد قالوا هذه شجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته قال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر علينا فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم۔ حضرت سعید بن مسیب سے یہ حدیث ہے، آپ کے پاس بندہ جا کے کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کے پاس جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے پوچھا بھئی یہ مسجد ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بولا نہیں، یہ تو وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے بیعت رضوان لی تھی، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ تو جب سعید بن مسیب کے پاس گئے، وہ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بتایا کہ میرے باپ وہ بیعت رضوان میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بیعت رضوان کے بعد اگلا سال آیا، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، آنے والے سال میں نَسِينَاهَا، ہم وہ بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ درخت کون سا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس درخت کو لوگوں کی نظروں سے اوجل فرما دیا۔ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا، کہ ہم نے بڑا تلاش کیا بھی درخت ہے کون سا، لیکن ہمیں ملا ہی نہ، یا غائب ہو گیا، یہ لوگوں کے دلوں میں بھول گیا۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو اس درخت کو نہ جان سکے، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کیسے جان گئے کہ یہ درخت ہے۔ تو پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درخت کٹوایا تھا وہ درخت نہیں تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی، بلکہ وہ درخت تھا جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے بیعت رضوان والا درخت بنا لیا تھا، جس کے اندر برکت نہیں تھی لیکن لوگ اس کو برکت والا سمجھتے تھے، جو بیعت رضوان والا تھا ہی نہیں۔ اگر حضرت عمر بیعت رضوان والا درخت کاٹتے تو پھر تو ہم مان لیتے۔ تو بہرحال وہ ایک تو کاٹنے والی جو حدیث وہ بھی ضعیف، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر بھی اس پر
اس سے تبرکات برکت لینا یہ منع نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برکت والی چیزوں کو اکھاڑ دینا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے جس درخت کو کاٹا تھا وہ نہیں تھا جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے بیٹھ کی